بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جغرافیہ کا ہمارا سبق نمبر 26 ہے، اور طبی جغرافیہ میں ہم سمندری درے یعنی آب ساکن کے اندر سمندری درے جو ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، اور مشہور سمندری دروں سے متعلق ہم آج بات کریں گے، جیسے کہ ابنائے ہرمز ہے، باب المندب ہے، جبل الطارق ہے، اور کچھ اور مشہور سمندری دروں کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، درے کسے کہتے ہیں کہ جب سمندر کا کوئی حصہ خشکی کے دو تنگ حصوں کے درمیان حائل ہو کر انہیں جدا کر دے اور پانی کے دو حصوں کو ملائے تو اسے درہ یعنی تنگ سمندری راستہ کہتے ہیں۔ سمندری درہ چونکہ آبی گزرگاہ ہوتا ہے، پانی وہاں سے گزر کر جاتا ہے، جو کم چوڑی اور تنگ ہوتی ہے، اور اس سے گزرے بغیر سمندری نقل و حمل مشکل ہوتی ہے یا پھر بالکل ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے بین الاقوامی طور پر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جدید دنیا کی معیشت، بزنس اور سیاست بھی چند سمندری دروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ابنائے ہرمز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کہاں پر واقع ہے۔ عربی میں اسے مضیق ہرمز کہا جاتا ہے اور فارسی میں تنگہ ہرمز کہتے ہیں۔ یہ خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پہ یہ خلیج عمان ہے، یہ خلیج فارس ہے، اس کے درمیان میں یہ تنگ سی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مضیق ہرمز یا ابنائے ہرمز، اور یہ ایک اہم ابنائے ہے۔ اس کے شمالی ساحلوں پر ایران اور جنوبی ساحلوں پر متحدہ عرب امارات اور عمان واقع ہیں۔ اس ابنائے کی کم سے کم جو چوڑائی ہے وہ 21 میل ہے۔ یہ تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ریاستوں کے تیل کی برآمدات کا واحد بحری راستہ ہے، اور دیکھیں کہ بالکل اسے موڑ کی طرح بالکل تنگ سی یہ گزرگاہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ تقریباً دنیا بھر میں تیل کی کل رسد کا 20% حصہ اس ابنائے سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت اور اس کی نقل و حمل کی عظیم شاہراہ مکمل طور پر یہ مسلمانوں کو عطا کی تھی، لیکن اب اہل اسلام کی اس دولت پر عالمی طاغوتی غاصبوں کا قبضہ ہے۔ یہاں سے کوئی جہاز ان کی رضامندی کے بغیر نہیں گزرتا، جبکہ ان کے بڑے بڑے تیل بردار جہاز یہاں سے روزانہ ہزاروں بیرل تیل لے کر بلا خوف و خطر آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تذکرہ کریں گے ہم ابنائے باب المندب کا۔ یہ ابنائے باب المندب ایشیا اور افریقہ کو جدا کرنے والی ابنائے ہے۔ یہاں پر یہ دیکھ لیں آپ کہ جس کے ایشیائی جانب یمن اور افریقی جانب جبوتی یہاں پر واقع ہے، اور یہ بحیرہ قلزم اور بحر ہند کے درمیان خلیج عدن کو ملاتی ہے۔ یہ خلیج عدن ہے اور اس کے ساتھ یہ بحیرہ قلزم ہے، یہ لمبا سا، اور اس کے درمیان میں یہ بالکل تنگ سا جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ابنائے باب المندب۔ یہ محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ جزیرہ نما عرب پر راس منحلی اور افریقہ پر راس سیان کے درمیان واقع اس ابنائے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 20 میل یعنی 30 کلومیٹر ہے۔ اس ابنائے کے بیچوں بیچ واقع پیرم کا جزیرہ اس ابنائے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جن میں سے مشرقی ابنائے باب اسکندر کہلاتی ہے، جو 2 میل چوڑی اور 30 میٹر گہری ہے، جبکہ مغربی 16 میل چوڑی اور 310 میٹر گہری ہے۔ اس نقشے میں تھوڑا واضح کر کے دکھایا کہ گلف آف عدن اور اس کے ساتھ جو ہے لکھا ہوا ہے باب المندب اور تنگ سا راستہ ہے، اور یہ اس کی کچھ سیٹلائٹ کی تصویر ہیں۔ آگے ہم تذکرہ کریں گے کہ اس ابنائے کے بعد آگے بحیرہ قلزم اور پھر بحیرہ احمر، اس سے درمیان میں نہر سویز کو نکالا گیا ہے، جو مصنوعی طور پر ایک نہر بنائی گئی ہے، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہم چند اسباق کے بعد کریں گے۔ تیسرے نمبر پر تذکرہ کرتے ہیں ابنائے جبل الطارق کا۔ تو ناظرین، یہ جو آپ کو تنگ راستہ نظر آ رہا ہے ابنائے جبل الطارق یعنی سٹرائٹ آف جبرالٹر کہا جاتا ہے اس کو، یہ بحر اوقیانوس، یہ بائیں طرف بحر اوقیانوس بحر ظلمات ہے،
اور دائیں طرف یہ بحیرہ روم ہے، اور اس سے ان دونوں کو آپس میں ملانے والی، منسلک کرنے والی یہ آبنائے ہے۔ اوپر اس کے دیکھیں اسپین ہے اور نیچے جو ہے اس کے مراکش ہے۔ اسپین اور مراکش کو یہ آپس میں جدا کر رہی ہے، اور اس کو جبل الطارق کا نام اس وجہ سے دیا ہے، جبرالٹر کا نام اس وجہ سے ملا کہ یہاں 711 عیسوی میں بنو امیہ کے عظیم جرنیل طارق بن زیاد اسپین فتح کرنے کے لیے اترے، اور اس وجہ سے جو کہ اس جگہ پہ جبل الطارق بھی موجود ہے اوپر شمال کی طرف، اور اسپین ہے اور جنوب میں مراکش ہے، تو اس لیے اس کا نام جبل الطارق، ابنائے جبل الطارق پڑ گیا۔ یہ ابنائے اہم ترین اور شاندار محل وقوع کے باعث دنیا بھر میں جانی جاتی ہے، جہاں سے بحری جہاز بحیرہ روم سے بحر اوقیانوس، اور بحر اوقیانوس سے پھر یہ آگے سفر کرتے ہیں۔ ابنا کی جو گہرائی ہے وہ 300 میٹر ہے، اور اس کی لمبائی کم از کم 14 کلومیٹر ہے۔ اسی کے ذریعے عرب ممالک کی بیش قیمت جو ہو معدنی دولت مضیق ہرمز سے ہو کر اور نہر سویز سے گزرنے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ میں چلی جاتی ہے۔ آبنائے باسفورس، باسفورس کو انگلش میں باسپورس کہتے ہیں۔ یہ ایک ابنائے ہے جو ترکی کے یورپی حصے میں رومیلیا اور ایشیائی حصے اناطولیہ کو جدا کر کے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک سرحد کا کام کرتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کو ترکی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد اوپر چھوٹا سا استنبول ہے، اور بحیرہ اسود بلیک سی، اور اس کے درمیان میں یہ ابنائے ہے جو اوپر جو ہے وہ یورپ ہے اور نیچے ایشیا کو جدا کرتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے اوپر یورپ ہے، تو اس جگہ پہ یہ ابنائے باسفورس پائی جاتی ہے، اور آگے ہم تذکرہ کریں گے دریائے دانیال کا، تو وہ بھی یہاں پر ہی واقع ہے۔ یہ اوپر ابنائے باسفورس ہے، یعنی بحیرہ اسود، اور اس کے بعد نیچے درمیان میں تو ان کی بحیرہ مرمرہ ہے، لیکن یہ درمیان میں یہ جو تنگ آپ کو نظر آ رہا ہے راستہ، تو یہ ہے ابنائے باسفورس۔ اور نیچے جو بحیرہ مرمرہ، اس کی طرف دیکھیں سی آف مرمرہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے ہے دریائے دانیال، اور یہ تنگ سا ایک راستہ ہے جو یورپ اور ایشیا کو آپس سے جدا کرتا ہے۔ اس ابنائے کو ابنائے استنبول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے استعمال ہونے والی دنیا کی سب سے تنگ ابنائے ہے، جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرہ سے ملاتی ہے۔ آگے چل کر بحیرہ مرمرہ دریائے دانیال کے ذریعے بحیرہ اینجین سے منسلک ہے، جو بحیرہ روم سے ملا ہوا ہے۔ استنبولی باشندے جو ہیں وہ اسے صرف بوز کہتے ہیں، جبکہ بوزی کی اصطلاح ابنائے کے ساتھ ساتھ واقع استنبول کے علاقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ابنائے باسفور پر 2 پل قائم ہیں۔ 1973 میں مکمل ہونے والا پہلا پل باسفورس پل 1074 میٹر طویل ہے۔ دوسرا پل سلطان محمد فاتح پل 1090 میٹر طویل ہے، اور 1988 میں یہ مکمل ہوا۔ یہ پہلے پل سے تقریباً 5 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ حکومت ترکی کی جانب سے 7 مجوزہ مقامات میں سے ایک مقام پر تیسرا پل بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس پل کے مقام کو صیغہ راس میں رکھا گیا ہے تاکہ زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو درہ دانیال نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انگلش میں اسے ڈار ڈانولس کہا جاتا ہے، اور ابنائے باسفورس کا یہ جنوبی حصہ ہے، اور یہ بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ نیچے بحیرہ روم ہے اور اوپر بحیرہ اسود ہے، تو اسی ابنائے باسفورس اور اسی درہ دانیال کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس سے متعلق سب سے پہلا تاریخی واقعہ وہ ہے جب اردشیر نے اس پر پل باندھا تھا۔ انگریز شاعر بائرن نے اسے تیر کر پار کیا۔ یہ ابنائے 14ویں صدی میں ترکی کے قبضے میں آئی، جب سلطنت عثمانیہ نے اس پر قبضہ کیا۔ روس کو چونکہ بحیرہ روم میں داخل ہونے کے لیے اس سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اوپر چونکہ اس طرف روس ہے تو اس کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا روس کی ہر حکومت اس پر قبضے کی خواہش مند رہی ہے۔ 1833 میں جب زار روس نے مصر کے باغی حکمران محمد علی پاشا کے خلاف عثمانی سلطان کی مدد کی، تو مؤخر الذکر نے روس کو درہ دانیال میں خاص مراعات دیں اور روسی جہازوں کو یہ حق دیا کہ وہ جب چاہیں آئیں، مگر یورپی طاقتوں کو یہ ناگوار گزرا۔
1922 میں ترک حکومت نے اسے جو ہے یونانیوں سے واپس لے لیا، اور درمیان میں بہت سارے واقعات، پہلی جنگ عظیم اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں جنگیں لڑی گئیں۔ مختصر نام میں آپ کو بتانا چاہیں گے، 4 اگست 1923 کو اسے معاہدہ لوزان کی روح سے بین الاقوامی تحویل میں دے دیا گیا۔ 30 جولائی 1936 کو مانٹرو کنونشن کی روح سے اس پر ترکی کا اختیار عملاً تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ دو یعنی ابنائے باسفورس اور ابنائے یعنی درہ دانیال، یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کا یہ ایک تاریخی کچھ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کو سلسلہ بیان کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ابنائے ملاکا کی طرف۔ ابنائے ملاکا جو ہے یہ انڈونیشیا کا جو صوبہ ہے سماٹرا، اس کو جدا کرتی ہے، اور یہ یہاں پہ جو تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس ابنائے کا یعنی یہاں پہ یہ ابنائے ہے، اور اس کو ابنائے ملاکا کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر ملیشیا ہے اور نیچے جو ہے یہ سماٹرا ہے، یہ جزیرہ سماٹرا ہے، تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ انگلش میں سے اسٹریٹ آف ملاکا یعنی جزیرہ نما ملیشیا اور انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے درمیان ایک آبی گزرگاہ ہے۔ محل وقوع اور اقتصادی لحاظ سے یہ نہر سویز اور نہر پاناما کی طرح دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے درمیان بحری جہازوں کے گزرنے کا مرکزی ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس طرح دنیا کے 3 گنجان آباد ترین ممالک بھارت، انڈونیشیا اور چین کو یہ ابنائے منسلک کرتی ہے۔ یہاں سے یہ ایسے گزر کر یہ جہاز آگے بحر ہند اور پھر آگے یورپ اور ایشیا کی طرف جاتے ہیں۔ اس ابنائے میں سے سالانہ 50,000 بحری جہاز گزرتے ہیں، جو دنیا کی کل تجارت کا 1/5 یا 1/4 حصے کے حامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کا 1/4 حصہ اس گزرگاہ سے گزرتا ہے، اور 2003 عیسوی میں اندازاً 11 ملین بیرل تیل روزانہ اس ابنائے سے گزرا۔ آخر میں ہم تذکرہ کریں گے ابنائے ڈوور کا۔ یہ ابنائے ڈوور ابنائے انگلستان اور فرانس کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے، اور یہ یہاں پر اوپر چونکہ انگلینڈ ہے اور نیچے فرانس ہے، تو یہ آپس میں یہاں اس ابنائے کے ذریعے سے جدا ہوتے ہیں۔ تھوڑا زوم کر کے بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں اوپر خرگوش کی طرح جیسے آگے گاجریں رکھی ہوئی ہیں، یہ انگلینڈ ہے اور نیچے فرانس ہے، تو یہ فرانس کو یہ یہاں سے یہ ابنائے جدا کرتی ہے، اور یہ ایک تنگ سا راستہ ہے، اور انگلش چینل کو بحیرہ شمال سے ملاتی ہے۔ اوپر جو ہے نارتھ سی اس کو کہا جاتا ہے، نارتھ سی اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس کو ملاتی ہے، اور نیچے انگلش چینل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے جو ہے آپ کو جو ایک نظر آ رہا ہے سمندر کا ایک تنگ سا راستہ اس ابنائے سے، تو اس کو انگلش چینل کہا جاتا ہے، اور اوپر جو ہے بحیرہ شمال ہے، تو ان دونوں کو آپس میں ملانے والی یہ تنگ سی گزرگاہ ہے۔ یہ 36 میل چوڑی ہے اور کم سے کم چوڑائی اس کی 21 میل ہے۔ اس کا نام ساحل انگلستان کی بندرگاہ ڈوور پر رکھا گیا ہے، اور یہاں سے فرانس کا فاصلہ بہت کم ہے۔ تعمیرات کی عظیم شاہکار چینل ٹنل اسی کے نیچے سے سمندر میں گزرتی ہے، اور فرانس اور برطانیہ کے درمیان زیر آب زمینی راستے کا کام کرتی ہے، اور یہی نیچے جو ہے رودبار انگلستان یعنی انگلش چینل یہ ہے، اور یہ بحر اوقیانوس کا ایک حصہ ہے۔ یہ یہاں سے آگے کو گیا ہوا ہے، خشکی کو چیرتا ہوا آگے کو گیا ہوا ہے، اور یہ برطانیہ کو شمالی فرانس سے جدا کرتا ہے، اور بحیرہ شمال کو بحر اوقیانوس سے منسلک کرتا ہے۔ یہ اس طرف یہ بحر اوقیانوس ہے، اور یہ اوپر بحیرہ شمال ہے، تو درمیان میں یہ جو سمندری ایک اندر گیا ہوا ہے راستہ، یہ سمندر، تو اس کو کہتے ہیں انگلش چینل۔ اور ابنائے ڈوور کا اس کا سب سے کم چوڑا مقام ہے، جو محض 34 کلومیٹر ہے، اور یہ جو ہے اس کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور یہ رودبار انگلستان کی قدرتی محافظ ہے، اور یہ کئی جنگوں کی شاہد بھی رہ چکی ہے۔ آج ہم نے تذکرہ کیا ان مشہور آبناؤں کا اور مشہور جو ہے وہ سمندری دروں کا۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے اور بھی سمندری درے یہاں پہ ملیں گے، لیکن ہم نے کچھ مشہور سمندری دروں کا جن کا آگے سیاسی جغرافیہ میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور ہم اس کے متعلق مزید تفصیل سے کچھ بات کریں گے ممالک کی تقسیم میں انشاءاللہ، تو ان کا ہم نے آج تذکرہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔